5 ہدیے ہیں کم سے کم جو اس وقت میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ ان کی زندگی کا لمحہ بلمحہ عنایتیں ہیں، لیکن 5 ہدیے کم سے کم ایسے ہیں جو حضرت سیدہ کونین سے اب تک ملے ہیں۔ ایک ہے عمومی ہدیہ، ایک ہے خصوصی ہدیہ، ایک ہے آفاقی ہدیہ، ایک ہے کہہ سکتے ہیں آپ ہدایت کے اعتبار سے اخلاقی ہدیہ، اور ایک ہے تبلیغی ہدیہ۔ یہ 5 ہدیے سن لیجئے گا اور گفتگو تقریباً اختتام تک میں لے آؤں گا۔ ایک ہے عمومی ہدیہ۔ عمومی ہدیہ کیا ہے؟ بیوی کی جانب سے، جس میں کوئی آیت اللہ ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی استاد ہو، کوئی شاگرد ہو، کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کے لیے وہ ہدیہ ہے۔ وہ ہے تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے لیے ہدیہ ہے۔ نماز کے بعد کی تسبیح ہے سبھی کے لیے۔ بیوی تشریف لے گئیں اپنے بابا کے پاس اور فرمایا کہ میں گھر کے امور میں مصروف ہوتی ہوں، 4 بچے تھے، اور مدینہ کی عورتیں میرے پاس دین سیکھنے کے لیے آتی ہیں۔ میرے زوج علی بن ابی طالب مسلسل جنگوں میں ہوتے ہیں۔ سیدہ کونین سلام اللہ کے یہاں سے اچھا خاصا ایک آپ سمجھ لیں آج کی زبان میں نیاز اور تورک تقسیم ہوتا تھا، اصحاب صفہ تک جو کھانا پہنچتا تھا وہ بی فاطمہ سلام اللہ کے گھر سے جاتا تھا۔ تو بابا کوئی میری مدد کرتے ہوئے آپ خادمہ عنایت فرما دیجیے۔ حضور نے کہا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے۔ یہ سوال اور جواب کا کیا ربط ہے؟ سوچیے گا ذرا۔ بیوی نے ایک سوال کیا، حضور نے کہا کہ آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں۔ سوال ایک ہے اور پھر جواب سامنے۔ یہ قرآن کا ایک مزاج ہے، قرآن میں بھی اسی طرح سے ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھوں جو قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ سوال کرتے ہیں کہ اے رسول آپ سے کہ کیا انفاق کریں۔ سوال کیا ہے کہ کیا انفاق کریں، یعنی چاول دیں یا گندم دیں اللہ کی راہ میں، درہم دیں، دینار دیں، کیا انفاق کریں اللہ کی راہ میں۔ قل، آپ جواب دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو تم خیر کی صورت میں انفاق کرو، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو والدین کو دو، اقربا کو دو، یتیم کو دو، مسکین کو دو، وابن سبیل کو دو۔ سوال تھا کہ کیا انفاق کریں، اللہ نے جواب دیا کس کو انفاق کریں۔ یعنی اللہ نے ایک اور اہم چیز بتائی کہ کچھ بھی انفاق کرو، کچھ بھی تو انفاق کرو۔ دیکھو سب سے پہلے دیکھو کہ والدین کو پہنچا یا نہیں پہنچا۔ پہلا حق ہے والدین کا، والاقربا، اس کے بعد ہے قرابت داروں کا، پھر ہے یتیموں کا، پھر ہے مسکینوں کا، پھر وہ مسافر کو جو سفر میں اپنا زاد راہ گم کر چکا ہوں۔ یہ ترتیب ہے۔ پوچھا تھا کہ کیا انفاق کریں، اللہ نے کہا کس کس کو انفاق کرو۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کا ایک مزاج ہے کہ اگر ایک سوال ہو تو جواب ہو سکتا ہے کہ بظاہر کچھ اور دیا جائے، لیکن اس سے وہ ایک اور عظیم الشان شے جو عطا کرنے لگے کہ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے۔ بیوی نے کہا کہ مجھے خادمہ عطا فرما دیں، کہ آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ بیوی میں نے عرض کیا خود عالمہ غیر معلمہ کی والدہ ہیں، امام حسین السلام کی معلمہ ہیں، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بیوی یہ نہ جانتی ہوں، لیکن حضور مکرم نے ایک تحفہ تھا کہ جو عطا کرنا تھا اور بیوی کے ذریعے سے عطا ہونا تھا۔ یہ عمومی ہدیہ اور تحفہ ہے، ہر ایک پڑھے، مجتہد ہو، مرج تقلید ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی کچھ بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، وہ ہر نماز کے بعد تسبیح بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھے۔ یہ بیوی کی جانب سے ایک عمومی ہدیہ ہے کہ جو عطا ہوا۔ مل کے صلوات بھیجیں، نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر۔ بیوی گھر میں تشریف لائیں، ان کے پاس ایک سیاہ دھاگا تھا، اس میں 34 مرتبہ بیوی نے گرہ کو باندھ دیا، اور جب بیوی پڑھتی تھیں اس تسبیح کو تو وہ ایک ایک گرہ سے آگے بڑھا کر تسبیح پڑھتی تھیں۔ یہ انسانوں کے لیے ہدایت رہے کہ آپ نے کیسے تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر حضرت حمزہ سید الشہداء کی جب شہادت ہو گئی، حضور مکرم کی جب وفات ہو گئی تھی تو بیوی پھر جاتی تھی احد، ہر پیر اور جمعرات کو وہاں جا کر گریہ فرماتی تھی، اور حضرت سید الشہداء کی قبر کی تسبیح، حضرت حمزہ سید الشہداء، ان کی قبر کی جو خاک تھی اس سے تسبیح بنائی بیوی نے، اس سے دانے بنا لیے، اور پھر بیوی اس پر تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ بیوی نے اپنے عمل سے سمجھایا کہ جو سید الشہداء ہو اس کی خاک سے تسبیح بنانا وہ بدعت نہیں ہے، وہ سنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ بھی فاطمہ اللہم صلی علی، ایک یہ تحفہ ہے۔ ایک بیوی کی جانب سے خصوصی تحفہ ہے جو خاص ان کے معصوم بچوں کو عطا ہوا، وہ ہے مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ وہ عمومی نہیں ہے، وہ ہر ایک کی دسترس میں ہی نہیں ہے، کیونکہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ پہ میں پوری گفتگو کر چکا ہوں، لہٰذا آپ کے اذہان میں اگر وہ گفتگو ہے تو ائمہ علیہ السلام تو فخر کرتے تھے اس بات پر کہ ہمارے پاس ہے مصحف فاطمہ، اپنی امامت کی نشانی کے طور پر کہتے تھے۔ اگر کسی نے امامت کا دعویٰ کیا تو امام کہتے تھے کہ اس کے پاس ہے کیا مصحف فاطمہ، یعنی امامت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ہو مصحف فاطمہ۔
اور اگر امام علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ فلاں واقعہ کیسے پیش آئے گا اور کیا ایسا ہے کہ اس کو حکومت مل جائے گی، اس کو مملکت مل جائے گی، تو امام کہتے تھے کہ اس کا نام نہیں ہے مصحف فاطمہ میں، اسے نہیں ملے گی، جس میں قیامت تک کے حالات کا ذکر ہو، جس میں تمام انبیاء کا ذکر ہو، جس میں تمام اوصیاء کا ذکر ہو، جس میں تمام اولیاء کا ذکر ہو، قیامت تک کے حالات کا ذکر ہو، وہ ہے مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جبریل نے اللہ کی جانب سے پڑھا، مولا علی نے لکھا، جس میں امام نے فرمایا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے لیکن قرآن کے 3 برابر ہے۔ اگر اس وقت قرآن کی 6,500 آیتیں ہیں، مصحف فاطمہ اس میں آیتیں تو نہیں ہیں لیکن قرآن کی 20,000 آیتوں کے برابر ہے ایک مصحف ہو جس میں قرآن کی ایک بھی آیت نہ ہو۔ یہ خزانہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو ان کے علم کا ایک سورس ہے مصحف فاطمہ الزہرا۔ یہ خصوصی ہدیہ ہے کہ جو بی بی کی جانب سے، ایک تبلیغی ہدیہ بی بی کی جانب سے، اور وہ ہے بی بی کا خطبہ جو انہوں نے دربار میں ارشاد فرمایا۔ اس میں بہت کچھ ہے تبلیغ کے لیے۔ سب سے پہلے بی بی نے اس میں یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو اس لیے رکھا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر دے، نماز کو اللہ نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم سے تکبر کو ختم کر دے۔ نماز کی اہمیت کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیے گا۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ظہر عاشوراء انہوں نے نماز پڑھی اور تیر برس رہے تھے۔ 30 تیر ہیں تقریباً جو لکھے ہیں جو امام حسین السلام کی طرف آئے، جو اصحاب حسینی نے پہنچنے نہ دیے۔ ان 30 تیر امام حسین السلام کو مارے گئے۔ اگر آپ واجب نماز اس کے کلمات کو گنے کہ کتنے کلمات بنتے ہیں واجب، تو تقریباً 60 کلمات سے زیادہ نہیں بنتے، یعنی ہر 2 لفظ کے بعد امام پر ایک تیر آ رہا تھا۔ اللہ نے نماز کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم سے تکبر کو دور کر دے، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ یہ حضرت سیدہ کا خطبہ ہے، وہاں سے سنا رہا ہوں۔ اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے نفس کو پاک کر دے، تمہارے مال کا تزکیہ کر دے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں دیں گے تو آپ کا مال پاک ہو رہا ہے۔ روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ اخلاص عطا ہو جائے۔ روزہ فقط وہ واحد عبادت ہے جس میں کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے۔ تو روزہ وہ ہے کہ جس میں آپ اگر روزے کے عالم میں کوئی نماز پڑھتا ہوا آپ کسی کو دیکھیں تو نماز میں کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی روزے سے ہو لیکن ہمیں سے کسی کو نہ معلوم ہو۔ تو روزہ کمال اخلاص کا نام ہوتا ہے، لیکن روزے میں کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہیں اخلاص کی تثبیت ہو سکے۔ حج کو دین کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا، امامت کو فرقہ پرستی سے نجات کا وسیلہ بنایا۔ جہاں امامت ہے وہاں فرقہ پرستی نہیں ہے۔ ایک مل کر صلوات دیتے محمد والے اللہم صلی علی۔ پھر اللہ نے مصیبتوں پر صبر کو اجر حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا۔ یہ بی بی نے کہا کہ اگر تم مصائب پر صبر کر لو تو خاص الخاص ایک اجر ہے جو فقط مصیبت پر صبر کرنے والے کو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ والدین کے ساتھ نیکی کو اللہ سے غضب کی دوری کا ذریعہ اللہ نے بنایا، اور صلۃ الرحم کو طویل عمر کا اور رزق میں وسعت کا ذریعہ بنایا۔ یہ ایک تبلیغی تحفہ ہے جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جانب سے عطا ہوا ہے، پورا خطبہ، اور ہر شیعہ کو کم سے کم زندگی میں ایک بار اسے پڑھنا چاہیے۔ ایک اخلاقی تحفہ ہے، ایک اخلاقی نصیحت ہے بی بی کی جانب سے۔ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے چیریٹی کی ہے، بڑے بڑے وقف کی ہیں، مسجدیں بنائی ہیں، بہت کچھ انفاق کیا ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہوگی کہ خاتون اپنی شب عروسی اپنے عروسی کا لباس فقیر کو عطا کر دے صدقے کے طور پر۔ وہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اور شب عروسی وہ لباس عطا کر کے یہ فرمائے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے۔ یہ واحد مثال ہے۔ اور ایک آفاقی تحفہ ہے وجود حضرت حجت، وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ یہ اپنا زہرا ادریک مل کے صلوات دیتے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔